ماہ رمضان اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں روزے فرض کیے گئے، جس میں شب قدر جیسی عظیم رات رکھی گئی، اور جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان آنے سے پہلے اپنی زندگی، نیت اور اعمال کو درست کرے اور اس مبارک مہینے کا استقبال تیاری کے ساتھ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کو تیار کرتے، انہیں اس کی فضیلت بتاتے اور عبادت کی طرف راغب فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ روحانی انقلاب کا وقت ہے۔ جو شخص اس سے پہلے تیاری کرتا ہے وہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ناظرین، نیچے وہ 5 اہم کام بیان کیے جا رہے ہیں جو رمضان سے پہلے لازمی کر لینے چاہیے۔ نمبر 1، سچی توبہ اور دل کی صفائی۔ رمضان سے پہلے سب سے پہلا اور ضروری کام توبہ ہے۔ اگر دل گناہوں سے بھرا ہوا ہو تو عبادت کا لطف اور اثر کم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے اور نئی زندگی کا ارادہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان غلطی کرتا ہے اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ حوالہ جامع ترمذی۔ رمضان سے پہلے توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان پاک دل کے ساتھ عبادت شروع کرتا ہے، گناہوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں: گناہ پر ندامت کرنا، گناہ چھوڑ دینا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، قضا نمازوں اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ رمضان سے پہلے دوسرا اہم کام یہ ہے کہ انسان اپنی قضا نمازوں کا حساب کرے اور جتنی ممکن ہوں ادا کرے۔ اسی طرح لوگوں کے حقوق، قرض، امانت اور ظلم کا بھی حساب صاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ حوالہ سنن ابی داؤد۔ اگر نماز درست ہوگی تو باقی اعمال بھی آسان ہو جائیں گے۔ حقوق العباد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اس سے آج ہی معافی مانگ لیں، اس سے پہلے کہ دینار و درہم کا لین دین نہ ہو۔ حوالہ صحیح بخاری۔ اس لیے رمضان سے پہلے قرض ادا کریں، لوگوں سے معافی مانگ لیں، رشتہ داروں سے صلح کر لیں، یہ سب عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، نیت کی اصلاح اور عبادت کا شیڈول بنانا۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ اگر پہلے سے منصوبہ نہ ہو تو انسان وقت ضائع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حوالہ صحیح بخاری۔
رمضان سے پہلے یہ منصوبہ بنا لینا چاہیے، روزانہ کتنا قرآن پڑھیں گے، تراویح پابندی سے پڑھیں گے، ذکر اور درود کا وقت مقرر کریں گے، تہجد کی کوشش کریں گے، صدقہ اور زکوٰۃ کی منصوبہ بندی کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد پر دعا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حوالہ مسند احمد۔ اس دعا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تیاری پہلے سے کی جاتی تھی۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان سے پہلے ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دینی چاہیے تاکہ مہینے میں زیادہ آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ حوالہ صحیح بخاری۔ اس لیے ضروری ہے کہ تلاوت کی عادت ڈالیں، تجوید سیکھیں، تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں، روزانہ ایک پارہ پڑھنے کا ارادہ کریں۔ جو شخص رمضان سے پہلے قرآن سے جڑ جاتا ہے اس کا رمضان زیادہ روشن ہوتا ہے۔ نمبر 5، صدقہ، زکوٰۃ اور خدمت خلق کی تیاری۔ رمضان میں صدقہ اور زکوٰۃ کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے پہلے ہی مال کا حساب کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ حوالہ صحیح بخاری۔ اس لیے زکوٰۃ کا حساب کریں، فطرانے کی منصوبہ بندی کریں، غریبوں کی مدد کا پروگرام بنائیں، راشن پیکیجز تیار کریں۔ یہ سب اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں اور رمضان کی روحانیت کو بڑھاتے ہیں۔ رمضان کا استقبال صحابہ کا طریقہ۔ صحابہ اکرام رمضان کا انتظار مہینوں پہلے سے کرتے تھے۔ روایت ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے دعا کرتے کہ اللہ رمضان نصیب کرے، اور 6 مہینے بعد بھی دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ جذبہ بتاتا ہے کہ رمضان صرف عبادت نہیں بلکہ محبت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ صحیح بخاری۔ ایک اور حدیث، جو شخص ایمان کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حوالہ صحیح مسلم۔ یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب انسان تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہو۔ روحانی تیاری کیوں ضروری ہے؟ اکثر لوگ رمضان میں بھی معمول کی زندگی ہی گزارتے ہیں۔ موبائل، سوشل میڈیا، سونا، فضول گفتگو۔ اس لیے ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو ڈسپلن کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ حوالہ سنن ابن ماجہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف روزہ رکھنا کافی نہیں بلکہ روحانی تیاری بھی ضروری ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے گھر کا ماحول بدلیں۔ رمضان صرف فردی عبادت نہیں بلکہ پورے گھر کی تربیت کا وقت ہے۔ گھر میں قرآن کی آواز ہو، بچوں کو روزہ اور نماز کی عادت ڈالیں، ٹی وی اور فضول مشاغل کو کم کریں، افطار کو سادگی سے رکھیں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں رمضان کو برکت والا بنا دیتی ہیں۔ آخری نصیحت، رمضان مہمان کی طرح آتا ہے، جو اس کا احترام کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو غفلت کرتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔